نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر نازل ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو توحید و رسالت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے وضو کا طریقہ سکھایا اور پھر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی امامت کروا رہے تھے اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ تعلیم کا اور نماز کے طریقہ کار سمجھانے کا ایک انداز تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو دکھا رہے تھے کہ آپ نے کیسے عبادت کرنی ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا دنیا میں کوئی بھی انسان استاد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست انبیاء علیہم السلام کو اپنی طرف سے علم سکھاتے ہیں اور اپنی طرف سے ہی ان کی تربیت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی الہام اور کشف کے ذریعے ہو یا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہو، چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے ہیں، وہ بزرگ فرشتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور اپنے تمام رسولوں کے پاس پیغام دے کر بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسولوں کے درمیان جو رابطہ رہا اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ وہ قاصد کے طور پر اللہ کے ایک رسول کے طور پر تمام انبیاء اور اللہ کے رسولوں کے پاس پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے نماز سکھائی، تو نبی کریم علیہ السلام جب اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور آپ کے ساتھ آپ کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوئے وہ آپ کے گھرانے کے لوگ تھے، یعنی آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر سب سے پہلے وہ ایمان لائی، اور سب سے پہلی مسلمان وہ خاتون ہیں، تمام عورتوں میں سے پہلی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے ہوئے آپ کی اتباع شروع کر دی اور آپ کے ساتھ ہی نماز ادا کی۔ اس کے بعد اگلے دن جب بعثت کا دوسرا دن تھا تو نبی کریم علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو دیکھ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ابھی چھوٹے بچے تھے، آپ کی عمر ابھی 10 سال تھی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی زیر کفالت تھے، آپ کی سرپرستی میں وہ رہتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے چونکہ بال بچے بہت زیادہ تھے اور اس وقت ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی، تو بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا یہ کون سی عبادت ہے، یہ کون سا دین ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو دے کر بھیجا، یہ اللہ کا دین ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے انسانوں کو اسی راستے کی طرف دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لات، عزا اور جتنے بھی بت ہیں ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ واقعہ دیکھا اور آپ کی دعوت کو سنا تو کہنے لگے کہ میں جب تک اپنے والد ابو طالب سے اس بارے میں مشورہ نہ کر لوں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات شاق گزری کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم ہو، کیونکہ ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو علی الاعلان نبوت کا اظہار کرنے کا حکم نہیں ملا تھا، آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم نہیں ملا تھا، ابھی اس کو خفیہ رکھ کر ایک راز کی شکل میں دعوت پھیلانے کا حکم ملا تھا۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام قبول کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس بات کو کسی سے آگے بیان نہ کریں اور اپنے والد ابو طالب سے بھی بیان نہ کریں، اس کو چھپا کر رکھیں اور اس کو راز ہی رکھیں۔ ایک رات گزری تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو اللہ رب العزت نے ایمان سے منور کیا اور آپ کے دل میں وہ بات ڈال دی۔ اگلے دن جب حاضر ہوئے تو پھر پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہی دین ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ ایک اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور لات اور عزیٰ کو چھوڑ دیں اور اس سے بیزار ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور 10 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں سے یہ پہلا بچہ تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھرانے کے لوگ تھے، آپ کے جو اہل بیت تھے، آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے، سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا۔